السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 6 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کے بارے میں ویڈیو نمبر 7 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہا و زوجتہ، جوہا اور اس کی بیوی، زوجتن کا معنی بیوی، اس کی جمع آتی ہے زوجاتن۔ عاش جوہا مع زوجتہ حیاتاً طویلتاً، جوہا نے اس کی بیوی کے ساتھ لمبی زندگی گزاری، یعنی لمبے عرصے تک اپنی بیوی کے ساتھ رہا۔ وفی نہایت حیاتہ اصیب بمرض شدید، اور اس کی زندگی کے اینڈ میں، یعنی اس کی زندگی کے آخر میں جوہا کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، یا جوہا مبتلا ہو گیا سخت بیماری میں۔ یہ اصاب یصیب سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، اصیب فعل ماضی کا واحد مذکر مجہول کا صیغہ ہے۔ وفی نہایت حیاتہ اصیب بمرض شدید، اور اس کی زندگی کے آخر میں، یعنی آخری زندگی میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی، یا وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یئس من الحیات، وہ زندگی سے نا امید ہو گیا۔ فدعا زوجتہ وہو راقد علی سریر موتہ، پس اس نے اس کی بیوی کو بلایا اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا اس کے بستر موت پر، یعنی چارپائی کے اوپر سویا ہوا تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَى سَرِيرِ مَوْتِهِ، اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا اس کی موت کی چارپائی پر، یعنی بستر مرگ پر۔ وَقَالَ لَهَا اسْمَعِي يَا زَوْجَتِي، اور اس نے اس کو کہا، جوہا نے بیوی کو کہا، تو سن اے میری بیوی، احب ان تلبس احسن ما عندك من حلی وملابس وتظہری فی اکمل زینت، میں پسند کرتا ہوں یہ کہ تو پہنے وہ زیورات اور کپڑے جو کہ سب سے اچھے ہیں تیرے پاس، یعنی تیرے پاس سب سے عمدہ زیور اور سب سے اچھے جو کپڑے ہیں اس کو تو پہنے۔ لفظی ترجمہ ہوگا، میں پسند کرتا ہوں یہ کہ تو پہنے سب سے اچھی چیز جو کہ تیرے پاس ہیں، یعنی زیورات اور کپڑے، یعنی تیرے پاس جو زیورات اور کپڑے اچھے سے اچھے ہوں وہ پہنے، یہ میں پسند کرتا ہوں۔ وَتَظْهَرِ فِي أَكْمَلِ زِينَةٍ، اور تو ظاہر ہو مکمل زینت کے ساتھ تو ظاہر ہو۔ حلیٌ، یہ حلیٌ کی جمع ہے، حلیٌ زیور سجاوٹ کا سامان، اس کی جمع ہے حلیٌ۔ اور ایسے حلیتن بھی آتا ہے، حلیتن کا معنی بھی زیور سامان زینت، اور اس کی جمع آتی ہے حلن۔ تو حلیٌ کی جمع حلیٌ اور حلیتن کی جمع حلن، دونوں کا معنی ہوتا ہے زیور سجاوٹ کا سامان زینت۔ فعجبت زوجته وقالت افعل ذلك وانت مریض یا جوہا، اس کی بیوی نے تعجب کیا اور کہا، میں یہ کروں اس حال میں کہ تو بیمار ہے اے جوہا، یعنی تو بیمار ہے، تیری بیماری کی حالت میں ایسا کروں۔ لمن البس، کس کے لیے میں پہنوں، ولمن اتزین، اور کس کے لیے میں مزین ہوں، کس کے لیے میں زینت اختیار کروں۔ فاجابها جوہا، جوہا نے اس کو جواب دیا، وہو یبتسم، اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا،
ربما تعجبین اسرائیل عندما یحضرہن فیأخذک ویترکنی انا، بسا اوقات تو پسند آ جائے اسرائیل کو، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کو ہو سکتا ہے کہ تو پسند آ جائے اسرائیل کو یعنی ملک الموت کو، جس وقت وہ یہاں حاضر ہو، پس وہ تجھے لے جائے اور مجھے چھوڑ دے، تجھے لے جائے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تو اچھے اور عمدہ کپڑے زیورات سے مزین ہو کر ظاہر ہو۔ دوسرا لطیفہ، ضیف و جحا، مہمان اور جحا۔ ضیفن کی جمع ہے ضیوفن۔ نزل ضیف عند جحا ونام معه فی حجرۃ واحدہ، ایک مہمان جحا کے پاس اترا یعنی مہمان بنا اور اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں وہ سو گیا۔ وفی منتصف اللیل قال له الضیف، اور آدھی رات میں مہمان نے اس کو کہا، یا شیخ آتنی من فضلک المخدہ، اے شیخ مجھے دیجئے، برائے کرم مجھے دیجئے، المخدۃ التی علی یمینک، آتنی من فضلک المخدۃ التی علی یمینک، اے شیخ برائے کرم مجھے دیجئے وہ تکیہ جو آپ کی دائیں جانب ہیں۔ فاجابہ جحا نے اس کو جواب دیا، یا اخی کنت اظنک عاقلا، اے میرے بھائی میں تجھے عقل مند خیال کرتا تھا، عقل مند گمان کرتا تھا۔ ظن یظن، ظنن کا معنی سمجھنا، خیال کرنا، گمان کرنا، میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا۔ اخبرنی بربک، بخدا مجھے بتائیے یا مجھے خبر دیجیے، بربک کا معنی آپ کے رب کی قسم یعنی بخدا مجھے خبر دیجیے یا بتائیے، کیف اعرف عن یمینی من شمالی فی ھذا الظلام الشدید، کیسے میں پہچانوں میری دائیں جانب کو میری بائیں جانب سے، یعنی دائیں جانب کون سی ہے بائیں جانب کون سی ہے، میں کیسے پہچانوں، فی ھذا الظلام الشدید، اس سخت اندھیرے میں۔ حل لغات، نزل ضیف مہمان آیا، ویسے نزل ینزل نزلا کا معنی اترنا، نزل ضیف مہمان اترا یعنی مہمان آیا۔ المخدۃ تکیہ، اخبرنی بربک بخدا تم مجھے بتاؤ۔ تیسرا لطیفہ، جحا و رطب لذیذ، جحا اور مزیدار کھجور، رطب پکی ہوئی تازہ کھجور، بسرن کے بعد اور تمر سے پہلے کا درجہ، یعنی بسرن تمرن یہ بھی ایک قسم کی کھجور ہے لیکن کھجور کے اندر بھی درجے ہیں، تو رطبن پکی ہوئی تازہ کھجور کو کہتے ہیں، اور بسرن کے بعد اس کا درجہ اور تمر سے پہلے کا درجہ۔ درخت پر لگی ہوئی پختہ کھجور ہے جو خشک ہو کر تمر نہ بنی ہو، اگر یہی رطبن خشک ہو جائے تو اس صورت کے اندر پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے تمرن۔ تو اور رطبن کی جمع آتی ہے ارتابن و رتابن۔ اشترا جحا مرتن رطبن لذیذن، جحا نے ایک مرتبہ مزیدار کھجور خریدے۔ یہ رطبن جو ہیں اگر جمع ہے، اگر اس کے اور خود اس کی بھی جمع آتی ہے ارتابن اور رتابن، اور رطبن کے ساتھ تا لگا دے رطبتن تو یہ اس کا واحد ہو جائے گا یعنی ایک کھجور، جیسے شجرتن کا معنی ایک درخت اور شجرن یہ اس کی جمع یعنی درخت ہے۔ وجلس مع زوجته یاکلہ، اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھا تاکہ اس کو کھائے۔ وکان جحا یاکل الرطب ویبلع النوی ولا یرمیہ، اور جحا کھجور کھاتا تھا اور گٹھلیوں کو نگل لیتا تھا اور اس کو پھینکتا نہیں تھا۔ بلا یبلع کا معنی نگلنا، گلے کے اندر اتار دینا، نگل جانا، اور نواتن کا معنی گٹھلی، اس کی جمع آتی ہے نون۔
اور الف لام داخل کیا تو ال کی وجہ سے نوا پڑھیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ان اللہ فالق الحب والنوا، 7ویں پارے کے آخری رکوع سے پہلے ان اللہ فالق الحب والنوا۔ وبعد وقت قصیر نظرت زوجته، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی نے دیکھا، فلم تجد امامہ نون، پس اس نے اس کے سامنے گٹھلیوں کو نہیں پایا، فصاحت ساخرتن ما ھذا یا رجل، تو وہ مذاق کرتے ہوئے چلائی، یہ کیا اے آدمی، اتاکل النوا، کیا تو گٹھلیاں کھا جاتا ہے؟ فقال ولماذا لا آکلہ، تو جوہا نے کہا کیوں میں اس کو نہ کھاؤں؟ لقد وزن البائع الرطب بنواہ، البتہ تحقیق کے بائع نے یعنی بیچنے والے نے، سیلر نے کھجوریں وزن کی ہے اس کی گٹھلیوں کے ساتھ، وَأَخَذَ مِنِّي ثَمَنَهَا، اور اس نے مجھ سے اس کا ثمن لیا ہے یعنی گٹھلیوں کا بھی ثمن لیا ہے۔ أَتُحِبِّينَ أَنْ أَدْفَعَ ثَمَنَ شَيْءٍ وَأَرْمِيهِ، کیا تو چاہتی ہے یا تو پسند کرتی ہے کہ میں ایک چیز کا ثمن ادا کروں اور اس کو پھینک دوں؟ کما یفعل المغفلون، جیسے کہ مغفلون یعنی بے وقوف لوگ کرتے ہیں۔ مغفلون کا معنی بے وقوف، بے دانش و کمزور دماغ، اور ایک غافل و بے راہ لوگ۔ حل لغات، رطب کھجور، جب لا النوا گٹھلی نگل رہا تھا، لا یرمی ہی انہیں پھینکتا نہیں تھا، صاحت ساخرتن مذاق کرتے ہوئے چلائی، المغفلون غافل و بے راہ لوگ یا بے وقوف لوگ یا بے دانش و کمزور دماغ۔